زندگی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ کس طرح گزارنی. دیکھیں دن اور رات، شب و روز، ہفتے، مہینے، سال اور عشرے یہ کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. ایک وہ دن تھا جب ہم نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. جب ہم یہ کہتے تھے کہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اور وہ مبارک مہینہ اتنی تیزی سے گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ مبارک مہینہ جو عظمتوں والا تھا، جو برکتوں والا تھا، جو امت مسلمہ کی بخشش کے لیے تھا، وہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا. اب اس مبارک مہینے کے بعد ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں؟ وہ تو مہینہ گزر گیا. اب ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے بعد جو 11 مہینے ہیں اگلے رمضان المبارک تک، وہ ہم نے کس طرح گزارنے؟ دوستان محترم، کوئی بندہ جو کام کرتا ہے وہ کام کے مکمل ہونے کے بعد وہ اس کام کی مزدوری چاہتا ہے، اس کام کی اجرت وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے. جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی مجھے مزدوری ملے. تو جو کام کرتا ہے اسے اس کی اجرت ملتی ہے. تو بندگان خدا، اللہ کے بندے جنہوں نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح ادا کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہ جو کچھ بھی کیا ہے بندگان خدا بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی اجر ملے، ہمیں اس پر اس کی کوئی مزدوری ملے. تو اس کی مزدوری اور اجر امت مسلمہ کو اللہ کیا عطا کرتا ہے کہ فرمایا جب آخری رات آتی ہے تو میں اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہوں. اب دوستان محترم، بخشش اور مغفرت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جن کے نماز روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ویسے تو ہر بندہ اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے کہ میرے سارے نیک اعمال کو وہ رب قبول کر دے. بندہ اسی نیت سے کرتا ہے تو بخشش اور مغفرت کا پروانہ انہیں عطا کرتا ہے جن کے نماز روزوں کو وہ رب قبول کر لیتا. اب جب بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ مہینہ گزارا ہے تو اس کی مزدوری کیا طلب کرتے ہیں کہ مولا ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے، ہماری کامل بخشش فرما دے. اب وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو اپنے بندے کی نیت اور گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. بندے نے جس طرح اپنے رب سے مناجات کی ہے اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے معاملہ فرمایا کہ بندے نے دعا کی مولا بخشش فرما دے. اس نے اپنی رحمت کے دروازے اس رحمت والے مہینے میں کھول دیے اور اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے.
اب دوستان محترم وہ مہینہ تو گزر گیا ہے، اب اگلے مہینوں میں ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا، یہ چیز کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بھی قرآن مجید کا پہلا پارہ، آپ نے بھی ایک کام کیا، اور اس کام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجرت اور مزدوری طلب کی، اور اس میں کیا طلب کیا، اور آپ نے کون سا کام کیا؟ آپ نے اللہ کا گھر جو کعبہ تھا اس کو تعمیر کیا۔ جب کعبہ اللہ کا گھر تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، یہ جو ہم نے کیا ہے نا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جو کعبے کی تعمیر کی ہے نا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا۔ اب دوستان محترم، بندہ کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لیے تو سب سے پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم نے کیا ہے نا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ماہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کیے، تو ہم اجرت کیا طلب کرتے ہیں؟ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، مولا جو جو عمل ہم نے کیا ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جس طرح انہوں نے دعا کی، پہلی دعا یہ کی کہ مولا قبول کر لے جو کچھ کیا، تو ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، مولا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے جو جو نیک اعمال کیے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ پھر دوستان محترم آگے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہو، جو تیری فرما بردار ہو۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادات کا طریقہ بتا۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادات کی تعلیم عطا فرما۔ پھر فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو دوستان محترم، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو پہلے نمبر پر کیا اجرت طلب کی کہ مولا جو عمل میں نے کیا ہے نا، تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، پہلے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس کو قبول کر لے۔ اب امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے انہیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ امت مسلمہ نے جو جو رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے، وہ سب سے پہلے نمبر پر یہی دعا مانگتے ہیں، مولا جو کچھ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی، روزہ رکھا، جو عمل کیا ہے بس تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ اور اس کے بعد کیا دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، لیکن دعا کیا مانگی؟ اس چیز کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، لیکن آپ نے دعا کیا کی کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ کی بارگاہ سے استقامت مانگی ہے کہ مولا مجھے استقامت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ اب امت مسلمہ کے لیے اس دعا میں کیا تعلیم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہی، استقامت کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہی، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتی رہی۔ اب استقامت تو تب ہے نا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ مولا اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا بنا، تو رمضان المبارک کے بعد امت مسلمہ کے لیے استقامت اس چیز میں ہے کہ امت مسلمہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہی ہے، اسی طرح دوسرے مہینوں میں بھی امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں امت مسلمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، استقامت یہ ہے کہ اسی طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے۔ جس طرح امت مسلمہ اللہ کی رضا کی خاطر نیک اعمال کرتی رہی، اسی طرح دوسرے مہینوں میں بھی استقامت یہ ہے کہ اسی طرح دوسرے مہینوں میں بھی وہ نیک اعمال کرتی رہے۔ اور پھر آپ نے آگے کیا دعا مانگی؟ آگے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مولا ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری فرما بردار رہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو امت مسلمہ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جب نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ جب خود روزہ رکھتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی وہ عادت ڈالیں تاکہ وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے بنے۔ تو دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے پہلے تو قبولیت تھی کہ مولا قبول کر، پھر دعا میں استحکام تھا کہ مولا اس پر عمل پر ہمیشگی عطا فرما، پھر اس دعا کے اندر اولاد کی تربیت بھی ہے۔ جو امت مسلمہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے رمضان المبارک میں کرتی رہی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سب سے بہترین تحفہ بندہ جو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے جو سب سے اچھا تحفہ ہے فرمایا وہ اچھی تربیت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو مربع دیں، اپنی اولاد کو گاڑی دیں، اپنی اولاد کو بنگلہ کوٹھی دیں تو یہ ہم اولاد کو تحفہ دے رہے ہیں۔ فرمایا نہ، اپنی اولاد کے لیے والدین کی طرف سے اگر کوئی سب سے بڑا تحفہ ہے تو وہ اچھی تربیت ہے۔ آج ہم ان کے لیے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز کیا اور سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اچھی تربیت ہے، جس پر ہم توجہ نہیں کرتے، جس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اپنی ذریت، اپنی اولاد کے لیے تربیت کی دعا مانگی ہے۔ تربیت ہوگی تو اولاد اللہ کی اطاعت گزار بنے گی، تربیت ہوگی
تو اولاد اللہ کی عبادت گزار بنے گی، تربیت ہوگی تو اولاد نیک اعمال کی طرف آئے گی، تربیت ہوگی تو اولاد اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے والی ہوگی۔ اور پھر دوستان محترم، اس میں یہ بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا کہ میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری اطاعت گزار رہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو والدین ہیں جہاں وہ اپنے اولاد کے لیے تربیت کے اسباب کریں، وہاں خصوصی طور پر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا بھی مانگا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور دعا کیا مانگے کہ مولا انہیں اپنا عبادت گزار بنا، مولا انہیں اپنا اطاعت گزار بنا۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آگے دعا مانگی کہ مولا اپنی رحمت کے ذریعے سے ہم پر رجوع فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو دوستان محترم، امت مسلمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا تعلیم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتی رہی کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی ہے نا، اس دعا میں امت مسلمہ کے لیے تربیت کیا ہے؟ ہم نے بھی دعا مانگی ہے، لیکن اس توبہ پر استقامت، کہ اس توبہ پر ہمیشگی مولا تو نے معاف فرمایا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اب ہمیں اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما، اس توبہ پر ہمیں استحکام بھی عطا فرما۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے اتنی بار توبہ کی ہے، اس بندے نے 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اس بندے کے لیے مبارکباد ہے۔ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال سے یہ چیز نکلے گی نا کہ اس نے اتنی بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی ہے، اتنی بار اس نے اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی ہے، فرمایا اس کے لیے مبارکباد ہے کہ جس کے نامہ اعمال سے قیامت کے دن توبہ اور استغفار نکلے گی، کہ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ توبہ دیکھیں نا، کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ امت مسلمہ کیا کرتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ وہ گناہوں کو چھوڑ کر، غفلتوں کو چھوڑ کر، وہ کوتاہیوں کو چھوڑ کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر وہ صرف یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو وہ جو امت مسلمہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا، اس رجوع پر بندے کو چاہیے کہ وہ استقامت اختیار کرے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی طرف آیا ہے تو اس عبادت اور بندگی پر استقامت میں آ جائے، اس عبادت اور بندگی پر ہمیشگی اختیار کر لے۔ پھر دوستان محترم، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ تو گزر گیا،
تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ۔ اب خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے، جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشش اور مغفرت کا مستحق اور حقدار بنایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے کو غفلت میں گزار دیا، جنہوں نے وہ مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں رحمت سمیٹے ہوئے تھا، اور وہ اللہ کی رحمت کو اس مہینے میں حاصل نہیں کر سکے، دوستان محترم وہ بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب کون ہیں؟ جنہوں نے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک وہ دن تھا جب ہم کہتے تھے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اب وہ مہینہ گزر گیا، واقعی خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، بھرپور اللہ رب العزت کے حضور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں یکسو ہو کر خود کو لگایا ہے، وہ خوش نصیب تھے، ورنہ وہ مبارک مہینہ تو گزر گیا ہے۔ اب اس کے گزرنے کے بعد سب سے پہلی تو یہ دعا ہے کہ مولا ہم نے جو کچھ کیے نیک اعمال ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کاش مجھے پتا چل جائے جس بندے کے نیک اعمال کو جو اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کیے ہیں اس کے نیک اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو حضرت علی فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس بندے کو مبارکباد دوں کہ تیرے نیک اعمال اللہ نے قبول کر لیے، اور پھر فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جس کے نیک اعمال کو رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال کو اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ تعزیت کروں، جس کے نیک اعمال کو قبول کیا میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کیا کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ تعزیت کروں۔ اور پھر دوستان محترم رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں امت مسلمہ کو ایک بھرپور اللہ کی عبادت اور بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، توبہ اور استغفار کی، صدقہ و خیرات کی، نیک اعمال کی، امت مسلمہ کو ایک بھرپور مشق کروائی جاتی ہے، ایک بھرپور مشق کروائی گئی ہے۔ اب دوستان محترم امت مسلمہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر زیادہ نہ صحیح ماہ رمضان المبارک میں اگر 5 پارے تلاوت کرتے تھے، 2 پارے تلاوت کرتے تھے، 1 پارہ تلاوت کرتے تھے اللہ کی توفیق سے، تو اب ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر زیادہ نہ صحیح تو کم از کم قرآن مجید کھول کر اس کا تھوڑا سا حصہ تو ہم تلاوت کر لیا کریں۔ وہ جو ہم نے مشق کی ہے ایسا نہ ہو جیسے ہی رمضان المبارک گزر گیا ہم سارا کچھ بھول جائیں۔ اب کچھ لوگ تو ماہ رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان کی جو ساری زندگی ہے نا اگلے رمضان المبارک تک وہ قرآن کو چھوئے بغیر ہی گزر جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس مبارک مہینے میں جو قرآن کی تلاوت سے سیکھا ہے وہ یہی ہے۔ مشق کس لیے ہوتی ہے؟ مشق اسی لیے ہوتی ہے، مشق جب کروائی جائے تو کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ جب ٹریننگ کروائی جاتی ہے نا تو اس میں کام زیادہ لیا جاتا ہے، اور آگے جو مہینے ہیں مشق تو کی ہے، زیادہ تلاوت کرتے رہے، آگے اس ٹریننگ سے ہمیں چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں،
اگر زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم ہم تھوڑی تھوڑی تلاوت تو کرتے رہے، یکسر ہم قرآن مجید کی تلاوت کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک میں 5 وقت کی جو فرض نماز تھی وہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کی، نماز کی، بندگی کی امت مسلمہ ایک بھرپور مشق کی ہے۔ اب کم از کم نماز تراویح نہ صحیح، دوسرے مہینوں میں نوافل نہ صحیح، کم از کم اللہ کے حضور 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھنے والے بنے۔ اور دیکھیں رمضان المبارک جو نیک اعمال ہے نا، ان کی قبولیت کی علامت بھی یہ ہے، ان کے قبول ہونے کی سند بھی یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا رہا ہے نا نیک اعمال اللہ کی توفیق سے، جب ان کو قبول کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر قبول نہ کرے تو اپنے بندوں کو توفیق ہی نہیں عطا کرتا، اگر قبول کر لے تو پھر اپنے بندوں کو توفیق عطا کرتا ہے کہ میرے بندے اور میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو۔ میرے وہ بندے جو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے ہیں، وہ دوسرے مہینوں میں بھی اسی طرح رمضان المبارک کی تھوڑی قرآن مجید کی تھوڑی تھوڑی تلاوت کر کے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اور اپنے لیے ہدایت کے راستے کو کھولتے ہیں۔ تو دوستان محترم، وہ بابرکت مہینہ گزر گیا، اب اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ایک تو یہ سیکھا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنی ہے، اور دوسرا یہ سیکھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے، ورنہ جب رمضان المبارک کی آخری رات تھی نا، رمضان المبارک کے مہینے کی جب آخری رات تھی، جس رات کو نماز تراویح الوداع کرتے ہیں، اس رات کو جس جس محلے کی آپ مسجد کو دیکھ لیں وہ پوری کی پوری بری ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اس محلے کی مسجد لوگوں کے ساتھ بری ہوئی تھی، اور اگر نمازی دوسرے مہینوں میں بھی جس طرح اس رات کو آئے تھے، دوسرے مہینوں میں بھی اگر اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جائیں، صرف 5 وقت کی نماز، تو کیا خیال ہے اس محلے کی مسجد آپ کو بری ہوئی نظر نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محلے میں لوگ ہیں، اگر آئیں تو نمازیوں سے مسجد بھر جائے، اگر نہ آئیں تو مسجد کے اندر پھر وہی جو 1-1.5 صف نمازیوں کی ہوتی ہے، وہ بھی تقریباً بوڑھے لوگوں کی یا ریٹائرڈ لوگوں کی، وہ جو 1-1.5 صف آپ کو نظر آتی ہے وہی نظر آئے گی۔ لیکن دوستان محترم، رمضان المبارک سے ہم نے یہ سیکھنا ہے اور سیکھا ہے کہ مولا جس طرح اس مبارک مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ بھرپور عبادت کرتے تھے، اگر زیادہ نہ صحیح تو تھوڑی بہت عبادت ہم ضرور کریں گے، ہم قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں گے، ہم زیادہ نوافل نہ صحیح، عبادات نہ صحیح تو کم از کم وہ جو فرض نماز ہے نا 5 وقت کی، ہم اس کو ضرور ادا کریں گے۔ اور اگر ہم اس طرف نہیں آتے، اگر ہم رمضان المبارک سے جو کچھ سیکھا ہے تو دوستان محترم پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا؟ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مزید توفیق عطا کرتا ہے، پھر بندے نیک اعمال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیشگی کے ساتھ ہر روز جو قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ہر روز اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ